ख़वातीन हज़रात नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत मशकूर हैं जी, आज इस रूप में मेरे एक मेहमान बैठे हैं, वो कोई 8 दफ़ा MNA इलेक्ट हुए हैं, कि एक से ज़्यादा दफ़ा वफाकी वज़ीर बने हैं, सेल्फ मेड आदमी हैं, फर्जंद पाकिस्तान उन्होंने किताब लिखी जो बहुत बिकी। अवामी मुस्लिम लीग के ये चेयरमैन हैं जिसमें करोड़ों लोग इनकी पार्टी के मेंबर बन चुके हैं और इन पे जान देते हैं। जनाब शेख रशीद साहब, मैं बहुत सारी बातें बाद में होंगी। हाँ, जब आपने कहा है करोड़ों मेंबर इनकी पार्टी के, आप लोग क्यों हंसे हैं इस पर? वाई? अच्छा, करोड़ों नहीं है, मरोड़ों हैं। ये बच्चे हैं, ये छोटी उम्र के हैं, ये तरह से बात। इनके साथ आप कौन है भाई और क्यों बैठे? मैं ना वर्कर हाँ जी, पिंडी ना रहने वाला। अच्छा, पिंडी वाला तुसा की पता सानी जिंदगी कैद दे नाल है। मैं ना नाल ही नाल कैद के कायद कैद जी कैद कैद तो ये हुए थे क्लाशनिकोव के केस में। अच्छा, ना ध्यान पाए अगर निकल आया हूँ। मैं बड़ा प्राइड लेता हूँ अपने इस तरह के वर्करों के। जी हाँ, अल्लाह ना करे जदों भी औखा टाइम आया ना जी, असा तो पहले जान दे सन। ओहो, तो पहले असा जान दे सन। अच्छा, लेकिन आपको इनकी शख्सियत में क्या चीज ने खींचा है आपको कि आप इनकी पार्टी के मेंबर बन? मैं पटूसी बड़ी अच्छी लगाता हूँ। यार, इतना बड़ा लीडर जिसकी परवरिश जेल के अंदर हुई है, सारी दुनिया उसकी इतनी रिस्पेक्ट करती है। हम भी करते हैं शेख साहब। मैंने आपका पूछा बीच में? नहीं। पाकिस्तान से लेके अफ्रीका, नेल्सन मंडेला से वो फौत हो गया, वरना आप उससे अपने प्रोग्राम में बुला के पूछते कि उसका फेवरेट लीडर कौन है, उसने शेख रशीद का नाम लेना था। हाँ जी, आखिरी दिहाड़ियां जो पागल हो गया सी ना, इन्हां दा नाम कहना। अच्छा, तू मेरी सपोर्ट ना करी प्लीज। मैं तुसा ना वर्कर हाँ जी। शेख साहब, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत एहतराम के साथ, मुझे शक है कि आप, डर है कि आप खफा ना हो जाएं। ये कुछ महीनों से जब से धरने खत्म हुए हैं, आपकी सियासत इस तरह ठंडी हो गई है जैसे गंडेरी लगी होती है, या जैसे शतूतों के बारे में कहा जाता है ठंडा ठार है। आप वो मुकमक गई है सियासत। जी हाँ, कड़े च मिठे ठंडे होने। आप मेरे से मुत्तफिक हैं इस सवाल से? हाँ जी, मैं तुसा नाल भी मुत्तफिक हां। सारी दुनिया आखड़ी है ना दी पार्टी टांगा पार्टी है। नहीं, टांगा पार्टी क्यों है? 2-4 ही बैठते हैं उसमें। नहीं जी, फजूल बातें कर रहा है, ऐसे ही इल्जामात लगाते हैं मुखालफिन जी के। वन मैन पार्टी, वन मैन पार्टी, वन मैन पार्टी क्या होती है? मैं अभी आपको उंगलियों पे 7-8 नाम तो मैं भी गिनवा सकता हूँ आपको। यार, आप हंस रहे हैं। नहीं, गुजारिश ये है कि 7-8 नाम से अवामी मुस्लिम लीग तो नहीं मनती ना। और सर तुसा चिंची रक्षा तक है, आसानी सारी पार्टी ओदे विच मर्ज हो जाएगी। यार, आपने यू आर सपोज टू टॉक टू मी और हिम। अच्छा, आप ये बता दें। जस्ट टेल मी बेबी। मैं आई विल शेक सम। 1 करोड़ पेशन गोइयां आपने सियासी की हैं, सब गलत साबित हुई हैं, आपको जरा सी शर्म नहीं आई? जहां तक शर्म की बात है, नहीं आई। उसके एक रीजन है। अगर तो मैं स्कर्ट पहन के आया होता फिर मुझे शर्म आती। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्कर्ट नहीं पहनी। नहीं पहनी मैंने। तो पा ही नहीं सकने जी, कार है ही नहीं, किसी ने किस नहीं पा सकते। ये आपने जितनी तेरी गुजर गई है, जितनी बकाया, सारी पे लानत है मेरी। यार शेख साहब फरमाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख साहब। मीरा आप रखती हैं अभी भी नजर शेख साहब पे? बुखारी साहब क्या हो गया? शेख साहब एंड मी बोथ आर बैच कूलर्स। चलिए शेख साहब, खूबसूरत बच्ची है। खूबसूरत बच्ची है और इसको ये नहीं पता मैं सीरियस भी हो जाता हूँ। ये जिस तरीके से आपने कहा वो ये नहीं। शेख साहब को फन पसंद है। अगर वो गाना अच्छा गाता है या डांस अच्छा करता है या करती है तो ये फन देखने जाते हैं। यार बात सुने, आपने मेरी सपोर्ट नहीं करनी है। नहीं, क्यों? 1 नंबर की फफे कुटनी है। नहीं, चले 10 नंबर की बना दें। और ऊपर से आज बेस कोट आज आपने पहनी हुई, माशाल्लाह चुपी गंडेरी लग रहे हैं यहाँ से। क्या कह रहे हैं शेख साहब? क्या आखो तुसा बेस कोट इतनी समझदार? देखें जरा, अब खुद पूछिए बात है। कह रहे जी बुखारी साहब ये वेस्ट कोट रेंट पे लेके आए। आपने दोनों शरीफ ब्रादरान के खिलाफ वो बातें की धरने में, वो हमें उकसाया। आप ये डेले बार आ रहे थे उनके खिलाफ। तख्ते लाहौर तो जम गया। एक बात याद रखिएगा, बर्फ जब जम जाती है ना बहुत सख्त, उसके बाद उसका हाल होता है उसे तोड़ दो, और तोड़ो भी सुए के साथ। अच्छा,
یہ خاکسار وہ سوا ہے جس کے ساتھ یہ برف ٹوٹے گی. بخاری صاحب مارک مائی ورڈز, مجھے وہ نپولین کا فقرہ یاد آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں بچوں, آپ سننا نہیں, فائدہ کوئی نہیں ہے. نپولین کا واٹر لو کے میدان پر جی, جب اس کے بچپن کے دوست نے بھی اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس نے کہا میں جا رہا ہوں میدان چھوڑ کے, نپولین نے کہا تو جا, صرف ایک بات میری یاد رکھنا, جا فڑے منہ تیرا. بخاری صاحب آخنے تے ٹھیک نے نا, تسا کنٹینر تے کھلو کے 3 مہینے رولا پایا جلاؤ گراؤ لوکاں کی آخنے رہے اس اگاں لا دیو تے اپنے 3 مہینے ہو گئے سلنڈر چ گیس کوئی نہیں, کیا کرنا ہے. میں شیخ صاحب انہاں دے سلنڈر چ گیس ہوندی تے سگار نہ سل گیا ہوندا. شیخ صاحب یہ سگار کبھی نہیں لگاتے, کبھی بھی نہیں, ماسس ہو کے پیسے نہیں جناب. یار یہ کیا ہے بخاری صاحب, یار تسا کی کیا تکلیف ہے, تسا ووٹ دینا یا رشتہ دینا, کیا کرنا. بخاری صاحب اندر سے صلح کے پیغام بھجواتا ہے شریف برادران کو, جب وہ نہیں سنتے تو پھر یہ اس کے خلاف شروع ہو جاتا ہے. بھجواتا نہیں, بھجواتے ہیں, میں آپ کے پھوپھی کا لڑکا نہیں ہوں. فیض صاحب آپ نے جلی بھونی بات کی ہے میرے لیڈر کے بارے میں, انہیں بہت پسند کرتا ہوں, اور میں آپ کی وساطت سے اگر شیخ صاحب مان جائیں تو اور شریف برادران کے دونوں بھائیوں کے پاؤں پڑ جائیں تو وہ معاف کر دیں گے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نواز شریف سے معافیا مانگوں گا؟ اگر میں نے اس سے معافیا مانگنی ہوتی میں کبھی بھی دھرنے نہ دیتا اس طرح عمران کے ساتھ آگے بڑھ چڑھ. نہیں میں سب معاف کر دے. دیکھیں ہوتا ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات. نہیں, اگر آپ یہ مانیں تو ہم ان تک پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ آپ اپنے کروڑوں ممبران کے ساتھ پی ایم ایل این میں شمولیت حاصل کریں. کیڑے کروڑوں جی, سارے خدا دا خوف کھاؤ. ایسا دی پارٹی دے 3 بندے لاہور نے تے 3 اسلام آباد میں, 6 بندے نے اساں کو چاہ پین نے برتن بھی نہیں. جھوٹ بولتا ہے بچہ کھوکھے تو چاہ اڑنا, شاپر چ پیپ لا کے میں چھک. خواتین حضرات, میرے مہمان کے ورکر نے ان کے ساتھ گستاخی شروع کر دی ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, پلیز اسٹے ود اس. ہو سکتا ہے اس بریک کے دوران اس کی اور پٹائی ہو جو آپ نہ دیکھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے پچھلے ہفتے یا پچھلے سے پچھلے ہفتے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہمارا ایک کیریکٹر, وہ آج بھی آئیں گے, وہ دودھ بیچنے والا بنا تھا. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے کہا کہ میں فلانا گجر ہوں, اور ہم نے کچھ سوال ان سے کیے کہ آپ ملاوٹ کا دودھ دیتے ہیں. تو جو گجر ایک قبیلہ ہے, ان کے عطاء الرحمان چوہان صاحب کچھ خفا ہو گئے ہیں, تو میں تہ دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ گجروں کے بارے میں ہم سمجھ. گجر لفظ کے کیا معنی ہے فیض صاحب؟ جی یہ سنسکرت کا لفظ ہے, سنسکرت کا, اور اس کا معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ دشمن کو تباہ کرنے والا. ہاں, تو ہماری نظر میں چوہان صاحب آپ دشمنوں کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا صرف اشارہ جو یہ کام کرتے ہیں دودھ بیچنے والا, مثلا اب تو کارپوریٹ کمپنیاں بھی دودھ بیچتی ہیں, لیکن صرف ہم ان کے جیسے, میں ان وکیلوں کے خلاف ہوں جو جج صاحبان کو گالیاں دیتے ہیں یا سپاہیوں کو مارتے ہیں یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ان کو کہا جائے کہ یہ رول آف لا کے پہرے دار ہیں. وہ نہیں, ہم ان کے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وکیلوں کے خلاف ہیں. اس لیے چوہان صاحب بالکل آپ کی دل آزاری اگر ہوئی ہے تو ہم سب کی طرف, بلکہ وہ جو بنا تھا اس کی طرف سے بھی معذرت خواہ. ہم تو صرف بات کر رہے تھے دودھ میں ملاوٹ کی. میں آپ سے پوچھا, یہ جو چودھری برادران ہیں, چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی, ان کا مستقبل, سیاسی مستقبل آپ سے زیادہ تاریخ ہے کہ آپ سے کم تاریخ ہے؟ یعنی دونوں صورتوں میں ان کا تو تاریخ ہے. As he says, his future is squarely behind him. ایتھے پھنسے نے میرا کو پاویں پھنسے نہیں پھنسے, ایتھے پھنسے. دیکھیں چودھری برادران کے مستقبل کا آپ نے پوچھا, چودھری برادران بڑے ہو کے پائلٹ بنیں گے. کیا ان کی پارٹی میں کیا بچا ہے پیچھے مجھے بتائیں. جب تک میں ان کا کولیگ تھا, میں مشرف کو بھی لے کے چل رہا تھا, ان لوگوں کو بھی لے کے چل رہا تھا. اب تو وہ ایک ٹائر والی سائیکل رہ گئی. اور آپ نے فرمایا کہ جناب صدر پرویز مشرف صاحب کو آپ ان کو انگلی سے لے کے چلتے تھے, وہ آپ کے بغیر کچھ نہیں. کیا تھے وہ, ان کو نظر نہیں آتا تھا؟ یہ جو آپ ماشاءاللہ آپ کو بڑی آج آمدیں ہو رہی ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی. میڈیا کو آزادی میں نے دلوائی تھی, نہ میں دلواتا نا آزادی,
تو آج آپ نے اندرون لاہور میں ادھر باٹی دروازے پہ کلچے لگا رہے ہونا تھا یہاں. بخاری صاحب اور مجھے تو 40 سال ہو گئے وکالت کرتے, کلچے کیوں لگانے تھے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, عمران خان کے ساتھ آپ کی دوستی اور محبت اس طلاق کے بعد یا شادی کے بعد ٹھنڈی پڑ گئی ہے کہ وہ جاری اور ساری ہے؟ کیونکہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ کہا آئی لو عمران خان, اس سے پہلے آپ نے کہا آئی لو نواز شریف. یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ نواز شریف نہ کریں نا آپ, نہ مجھے عمران جو کا چھوڑیں گے نہ نواز شریف جو کا چھوڑیں گے. نہیں میاں صاحب کے تو ہم پاؤں پڑ جائیں گے سب مل کے. دیکھیے کیسے کتنے ٹوٹے ماریں گے. میاں صاحب اگر دل میں مجھے معاف کرنے کی سوچ بھی رہے نا, آپ دھیان پوائیں معاف نہیں کرنا, آئیڈیا دو یہاں پر بیٹھ کے. دیکھیں عمران کے ساتھ تو میری دوستی بڑی پرانی ہے. نہیں ٹھیک ہے, بہت پرانے ٹائم سے میری عمران کے ساتھ دوستی ہے, اور عمران میری بڑی رسپیکٹ کرتا ہے. دھرنوں میں بھی آپ دیکھیں عمران کے کان کے قریب میرے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں تھی جانے کی. حالانکہ میری عادت ہے بخاری صاحب, میں کان پہ دندی بھی بڑھ دیتا ہوں, لیکن عمران مجھ سے ڈرا نہیں. نہیں بالکل. اور جاوید ہاشمی کی دیکھیں اسے چھٹی کروائی صرف میں کروائی. ہر وہ بندہ جو مجھے برا لگتا تھا ٹھیک ہے وہ اس نے چھٹی کروائی وہاں سے. شیخ صاحب عمران کے کانوں پر میرا قبضہ تھا. ٹھیک ہے شیخ صاحب چھوڑیے سیاست کی باتیں, ہم سب آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ اپنا گھر اب بسا لیں تاکہ کچھ دیر آرے تو لگے نا. آپ جو عمران کے ساتھ ہوئی ہے وہ تھوڑی ہے. بخاری صاحب شیخ رشید میری فیملی نوں پتہ نہیں کی ہو جاندا. He is a very multivitamin person. گولیاں منگا کے دیو. نہیں یہ میرا خیال ہے وائٹل کہنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کام کرو میرا جی, تسا ماڑے نال شادی کرو. کیوں میں تگڑا نہیں رہندا؟ تسا ماڑے نال شادی کرو, اس بچے کی چوہے مار گولیاں دے چھوڑو. پتہ جگدا نہ لا, میں دسدا چھڑا وی میرے نال فیملی آ. یہ کیا آدمی اس کے ساتھ بیٹھی ہے آپ نے ان سے بھی پرپوزل قبول کیا ہوا ہے؟ توبہ, مائی گاڈ پلیز پیچھے ہٹو. انہیں تو جواں مارنا والی کنگھی منگن رہی سا میرے کو. What kind of show is it? تکو اس کو جواں مارنے والی کنگھی مانگو, تیرے کو بیٹھ کے بندہ مر جانا, جواں نہیں کیا مجھے. بخاری صاحب پائن ایپل مل جائے گا؟ ساری باتیں چھوڑ دے, یہ بتا تجھے یہ نام کس نے یاد کروایا؟ صرف اتنا بتا. سر ایک منٹ, پائن ایپل نہیں اینا واسطے منگواؤ چھڈو فلیور. چھڈو فلیور نہ تساں کی پتا ہے جڑے لوگ اتنا چھوڑنے نا مکس کر کے اس کی پلاؤ. یار نہیں, تہاڈی بھرجائی نوں چکر آ رہے نے اس کر کے پوانا. خدا کا خوف. لو سرکار ہن میرا دے نصیب سڑے جے. او گفٹ دیتا اللہ نے انہوں. میرا آپ دیکھیے شیخ صاحب کا مستقبل جو ہے نا سیاسی, وہ کوئی ڈاواں ڈول ہے. ان کے پاس رقم شکم بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, کافی بینک بیلنس ہے ان کا بھی, مجھے آئی نو. کیونکہ ایک شوہر جو کلیم کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ اس کو 6.5 کروڑ میں پڑی تھی. یاد ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہتا تھا اتھے بیٹھ کے نکاح ہے, اور آپ نے کہا مجھے قسم کو کھلوا لیں. جھوٹ, مجھے تو ایک آنا نہیں دیا اس نے. اچھا چلو بخاری صاحب میرے پاس, اللہ بڑے بولوں سے بچائے, آج اس وقت بھی میرے پاس اتنا پیسہ ہے, اگر میں اس وقت چاہوں نا سیدھا یہاں لاہور سے پنڈی جا سکتا ہوں اور بغیر کسی سے پیسے مانگے. اور باہر آپ کے گارڈ کو ابھی میں 50 روپیہ دے کے آیا, مجھے اندر نہیں آنے دے رہا تھا. 50 روپیز اس مہنگائی کے دور میں, جس سے آپ 2 کپ چائے کے پی سکتے ہیں. کاروباری آدمی ہے جی, یہ تو بس کی چھت جانے پنڈی پنڈی جا کے آخر میں بھائی یہ رہا ہوں. شیخ صاحب میں آپ What kind of joke he is cracking? I don't know what kind of Let's talk in English. Let's talk in English. Yes. Let's assume as if we are sitting before Larry King live, and how do you do it done does this do? Listen, the generation, the nation, twinkle twinkle little star, however. It's not English, sir. English. Da generation, da trigger din, da knak chaka. Na kar, mera bhi dil karta, na kar. Jinga, jing. Jinga. آپ بھی آ جائیں بخاری صاحب. بخاری صاحب اگے تو آنا سانو 5 والے سکے منگوا دینا تاکہ دوروں مار کے ورکر دے ڈیلے کڈیے. تہاڈا بیڑا پروگرام چاہیے موت دے خوہ چاہیے.
ویلکم بیک ناظرین, آپ کی بہت مہربانی, امید ہے یہی پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے. آسکر وائلڈ کہتا ہے, آسکر وائلڈ کمال ہے, پڑھنا چاہیے سب کو. وہ کہتا ہے کہ دی گریٹسٹ گفٹ آفٹر لائف از یوتھ, جوانی. اور یہ ایسے کر کے گزر جاتے ہیں. آج میں جس عمر کے کس دھارے میں کھڑا ہوں, مجھے ایک جوانی کی بات یاد آئی, میں اپنے بچوں سے یاد آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ہم لا کالج میں پڑھتے تھے, ہمارے سے کوئی لڑکی بات نہیں کرتی تھی. تو ہم نے ایک آدھی لڑکی سے ذرا ہمت کر کے پوچھا کہ آپ ہمارے سے بات کیوں نہیں کرتی تھی, آپ شکل سے لچے لگتے ہیں. تو ہم لا کالج میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی لا کالج پرانا ہوتا تھا نارکلی کے پاس. ہمارے درمیان سامنے اورینٹل کالج ہوتا تھا جس کے درمیان ایک باغ تھا, اور یہ طے تھا پچھلے 60 سال سے کہ کسی نے ادھر سے ادھر نہیں جاتا. وہاں لڑکیاں بہت پڑھتی تھی. تو ہم لا کالج LLB میں پڑھ کے سارا دن ادھر دیکھ, وہ پھر آئی لال کپڑے پائے. ایک دن ہم آئے تو وہاں جعفری لگی ہوئی تھی, جعفری اسکرین لگی ہوئی تھی. ہمارے گرو افتاب نے کہا, اوے کاکا, اوے کڑیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. میں نے کہا جی کی حکم ہے, اور جا کے جعفری چکو, ہولڈ کرو. ہمارے ساتھ مخدوم شہاب الدین صاحب جو بعد میں فیڈرل وزیر بن گئے, ان کے کزن مخدوم الطاف, ان کو بڑا شوق تھا لچے بننے کا. ہم تو تھے ہی. تو میں شاہ صاحب میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. کیسے سر, کیسے شاہ صاحب میں چلتا ہوں. تو ہم وہ نان کراسبل باؤنڈری کراس کر کے اورینٹل کالج میں چلے گئے. سیڑھیاں ہم چڑھ گئے, اور اب ہم جعفری فولڈ کر رہے ہیں. اس کلاس میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جو میرے خیال ہے اس کا وزن کو 40 چھٹانک ہوگا, اور وہ بالکل دور بیٹھی ہوئی تھی, اور ہمیں دیکھ کے کہ کیا کر رہے ہیں آپ. میں کہا جعفری فولڈ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیا, ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نظر نہیں آتی, اس لیے ہم فولڈ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ سکیں. ہائے بچاؤ گنڈے. میں کیا, ہم وہاں بیٹھی ہیں, ہم یہاں صرف جعفری بچاؤ. میں مخدوم صاحب کہے, شاہ صاحب کچھ خرابی ہو گئی, میں جا رہا ہوں. اچھا, میں نے دیکھا تو مخدوم شہاب الدین کو 100 میٹر ڈیش لگا کے نا وہ جا چکے ہیں. اب میں بھی وہاں سے نکلا. وہ شکایت ہمارے پرنسپل شیخ امتیاز علی کے پاس آ, جن کو پتا تھا پہلے کیا چکے تھے, عزیز ہم آپ پیدائشی خبیث ہیں کہ بعد میں شناخت پریڈ کراؤں گا. مخدوم صاحب کے والد اس وقت فیڈرل منسٹر تھے, مخدوم حمید الدین. میں تو واپس بہت چلے گئے. اب میں کیا کروں؟ میں نے گرو افتاب کو گرو مارا جا, میرا پیو تو من مار چھڑے گا جی, انہوں نے نکال کر دیا. میں نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی, اور تو اسے کہا کاکا گالی کو نہیں, ٹینڈ بھی کرا لا تو مونچھیں بھی منا لا. تو میں مونچھیں منا کے میں نے ٹینڈ کرا لی. اور جب شناخت پریڈ ہوئی, میں آنکھیں نیچی کر کے اس بچی کو دیکھتا, اور ہم نہیں پہچانے گئے اور بچ گئے. ابا نے مجھے خوب مارا, انہوں نے کہا یول برنر دا پتر, وہ لپڑ دیتے ٹینڈ کرا آگے آگے. یہ بات حقیقت ہے, میں بتا دوں, سمجھ رہے ہوں کہ ہم ٹینڈ واقعی اس مسئلے تو ہوئی سی یا کوئی اور واردات؟ سوچ لے کہیں کو پکا شکا تو نہیں اتار دیا. ٹینڈ اسی مسئلے میں تھوڑی طرح بندہ ہے پکھے چوری دے کیس ٹینڈ کرا کے محلے چاکڑا, میں عمرے تو آیا ہوں. عوامی چاچا, آپ بڑے صبر و تحمل سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سر فرمانا کی ہے کہ پورا سال جڑا ہے انہاں سیاستداناں دی سیاست نہیں مکدی. اچھا. اور انہاں دی سیاست دے وچ کسے سیاستدان نے یہ نہیں سوچیا کہ ساری سیاست دے نال نال عوام دا کی حال ہے. ٹھیک ہے. عوام کتنی پریشانیاں دا سامنا کردی پئی ہے. ٹھیک ہے. اور کتنی مشکلات دے وچ. ٹھیک ہے. ہن تسی ویکھو اے پیچھے الیکشن ہوئے نے, پھر الیکشن آ گئے, تے تسی ویکھو کہ مہنگائی کتنی ہو چکی ہے. چاچا جی یہی تو ہونا ہی ہے, دیکھو تساں نے ایک بچہ ہویا سی, اگو پھر ایک ہو گیا. چاچا پوری بات کریں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, الیکشنوں پہ الیکشنیں ہو رہی ہیں, عوام کا سوچا نہیں جا رہا. کسی سیاستدان نے عوام دی کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی انہوں نے مسائل وال کسی بھی توجہ نہیں. سیاستدان کیا کرنا, عوام نے نیپیاں چینج کرنا. بخاری صاحب دوسری گل یہ کہ عوام نو جیڑی انہوں ریلیز نہیں دیندے پے. ہن ویکھو نا کہ سبزیاں دے ریٹ کنے ود گئے نے, کی کھاوے عوام. ہن ویکھو نا
پیاز اتنا مہنگا ہو گیا, ٹماٹر ایڈے مہنگے ہو گئے نے, مجبورن منو انڈیا نے ٹماٹر خریدنے پے نے, ٹھیک ہے, کیونکہ سستے لے رہے ہیں. اور 2-4 بوریاں ٹماٹر دیا, 2-4 پیاز دیا لے کے میں سٹاک ہی رکھ چڑیا. دوسری گل یہ کہ خدا نہ خاصا مثلا دیکھو نا عوام کی کھاوے, روٹی دے نال کی چاہ نال کولے کھاوے, روٹی تے ریت پا کے کھاوے, سبزی کھانی, دالاں کھانیاں, کیک کھاوے جی. جڑے لوگ کولے کھانے نا انج دی شکلاں ہو جانیاں. سیاستدانوں نو چاہیے عوام وال بھی توجہ دین, اپنی سیاست کا بھی نال سلسلہ انج دے بابے کسے دی اینک لا کے کہنے تے بڑا موٹا ہو گیا. بخاری صاحب سلام علیکم. بیبی اکان خیرا کی حال ہے جناب, ٹھیک ہو؟ ادھر کون کیوں آئے ہیں آپ, تو کون ہے آپ؟ اور جناب میں چال آئے گا جی. پر آپ کدھر کیوں آئے ہیں؟ اور جناب میں شیخ صاحب لبن نے پورا شہر لب لب کھا کے کیا ہوا؟ لب لب کے میری جتی گھس گئی ہے, کنی ساری ہے. ٹھیک ہے, پر آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور جناب میرے بندے کو چاول پیسے نہیں. ارے بات سنیں, میرا نام فرخندہ ہے. فرخندہ ہے اور اس کا بار کتے بندہ ہے. اور تو چپ کر کے میں دریائی گھوڑے. شیخ رشید صاحب ادھر نہیں آئے ہوئے. میں تمہیں دس دیا, مینو بندے نے باہر دسے گئے اتنے شیخ صاحب آئے گئے. اور تساں دی مہربانی ہے سا آکھو جی مشرقی لڑکے بیٹھے. ماشاء اللہ کنڈ تھلے کر دے, تیرا جیٹھ نہیں ہے. آواز کی تو سنی سنی لگ رہی مینو بخاری صاحب. نہیں بیٹا, اتوں میں پیسے لے کے جانے اور تے کو پورے کرنا. آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ یار آپ اس لڑکی کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ بڑی بھیجو نا مشکل جی, اور آخو تساں نہیں پاوی مائنڈ پہ کرنی ہے, بھیجو. یہ کیڑیاں کڑیاں نے جنہوں نے بوٹ مرداں نے پائے. یہ سنو, یہ وہ لڑکیاں ہیں جو مردوں کے شانہ بشانہ اب چلیں گی, اس لیے مردوں والے بوٹ پہنے ہوئے. میں اتو ایک شرط میں جانا ہے کو پہلے سانو منہ بخان. میں منہ بخائیں, منہ بخاؤ نہیں تو کسی منہ بخان جوگے نہیں رہو گے. اچھا سنو, اچھا بات سنیں, میں ایسا چاہتی تو نہیں تھی, لیکن اگر آپ کی یہی خواہش ہے نا تو پھر برداشت کرنا. اے ویکھو میرے بندے کو تو ہی مامے ہاں پلا دا. اکھا لے اکھا کھلے گی آنکھ. لیڈر پھنس گیا تو یہ انا بن گیا. ساری پیمنٹیں اس نے دینی ہے, بے شرم آدمی, اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے تم؟ ایک منٹ جی, کہ یار اور میں پہرے رہے گا آپ کا بول کے کان دے بھیج پڑ سے. اور مامے خاں بہت ہی گلا نہ کر, میں نے کو 950 اپنے پیسے نہ لیں گے, 724 روپیے کے کام لیں گے, 220 روپیے ٹوٹے کا پونن لیں گے. 10 11 ٹائم نہ ضائع کر کے 2200 روپیہ. 2200 روپیہ تو انج آخر ہیں جی میں بہوں وڈی رقم ہے, تھوڑے کٹ کر بہوں وڈی رقم ہے. اور مامے ہاں بڑے بہانے سن لے, بڑے بہانے. یار سنو, اگو وینا کی بخاری صاحب, بخاری صاحب, بخاری صاحب کتا. یہ دیکھیں میں آپ کو شو کے بعد اس کو کہوں گا, آئندہ سے آپ کو ٹائم سے پیسے دے دیں. سن لو یار, غلط بات ہے, اس کی پیمنٹ ہے. ٹھیک ہے چلو, کتنے 2200 روپے ٹوٹل. 2200 روپیہ. 2200 روپے اس طرح کہہ رہا ہے جس طرح 22 لاکھ. دو جی بخاری صاحب, جان چھڑاؤ. اچھا بیٹا آپ خوش ہو کے واپس جاؤ. تھوڑا ادھر آ یار, ایک منٹ سامنے آ, ادھر منہ کر, تساں کی رچ بن کے دکھا سی. خواتین اور حضرات, یہ تھوڑا سا پروگرام ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں, میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, یہ اب پروگرام کا آخری حصہ ہے. اس میں ہم کوئی ایسی خبر سنتے ہیں اور پھر اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں. آج کی خبر کون سی ہے بیٹی؟ سر آج کی خبر کافی انٹرسٹنگ ہے. شیخ صاحب کے بارے میں؟ سر وہ انٹرسٹنگ نہیں ہو سکتی. کیوں انٹرسٹنگ نہیں ہو سکتی؟ ساری دنیا مجھے اسپائڈر مین کہتی ہے, پتا میری پرفارمنس کی وجہ سے. میرے محلے میں مجھے لوگ شیخ اسپائڈر کہتے ہیں. اچھا چلیے, لال حویلی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا گھر ہے. بہت خوبصورت. کبھی آپ آئیے کہ میں آپ کو چھت سے دھکا دوں گا. شیخ صاحب میں آپ کی عزت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں.
तहकीक से पता चला कि सुस्तुल वजूद और वक्त जाया करने वाले लोग मेहनती और वक्त की कदर करने वाले लोगों की बनिस्बत ज्यादा खुश और मुतमईन होते हैं। ये आप प्रोफेसर साहब इस पे बात करें। यानी दौलत कमाने की रेस में अंधाधुंध जुटे हुए हैं लोग, गधों घोड़ों की तरह। ना बच्चों के लिए वक्त है, ना बीवी के लिए वक्त। कमाते किसके लिए हो? जिन बच्चों के लिए कमा रहे हो उनके पास तो बैठने का वक्त नहीं है आपके पास, तो फिर उन बच्चों की तरबियत कौन करता है? आपका टीवी, आपका मोहल्ला या मोहल्लेदार। और फिर उसके नताइज जब बाद में जाहिर होते हैं तो बंदा 8-8 आंसू रो रहा होता है कि मैंने सारी जिंदगी इनके लिए मेहनत की थी। जनाब, जिंदगी में एतदाल जरूरी है। प्रोफेसर साहब, हालात का जबर हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए खर्च करें। तो इसी विशेष सर्कल को तो तोड़ना है प्रोफेसर साहब। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, बिल गेट्स ने आखिरी बात कर दी। बिल गेट्स से ज्यादा तो दुनियादार कोई नहीं, उससे ज्यादा दुनिया में अमीर आदमी कोई नहीं। उसने कहा जो सबसे मुश्किल काम होता है वो मैं सबसे सुस्तुल वजूद और काहिल आदमी को देता हूँ, इसलिए कि वो उसे करने का कोई आसान रास्ता निकालेगा। अल्लाह करे कि हम सब बिल गेट्स की तरह अमीर हो जाएं, फिर हमारे पास बहुत वक्त होगा, हम अपने प्यारों को बहुत ही ज्यादा टाइम दे सकें। ये गैर फितरी ख्वाहिश है। जिन्हें भी पढ़े लिखे होना गल्ला जो गुर्बत की नहीं झलक रही सर। ये गैर फितरी ख्वाहिश है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि चंद दिमाग, चंद लोग ये सोचते हैं कि दुनिया के लोगों को हम किस तरह भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करें, उनको किस तरह बताएं कि इस मोबाइल के बगैर तुम्हारी जिंदगी में खला है, उनको किस तरह समझाएं कि इस तरह के घर के बगैर तुम सड़क पे रह रहे हो, हम उनको किस तरह समझाएं कि इस तरह की गाड़ी के बगैर तुम इंसान नहीं चौपाए हो। हम क्यों उनकी बातों में आए? हम क्यों ना सादा जिंदगी गुजारें और आराम से जिंदा रहें? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੈਗਨ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ फजूल बातों से खामोश बैठना बेहतर है। प्रोफेसर साहब, सादगी को हमें दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत है। वाह, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ बेगम आपके जेवरात मैंने चोरी किए। सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਦੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਗਿਆ ਜੇ, ਕਿੱਧਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ये कौन है? ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟੇ? ਲੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੋ, ਸ਼ੇਵਾ ਕਰ ਲੋ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੋ, ਜਾਣਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। तो आप सारी जिंदगी ऐसे ही बसर करते हैं? ਲੋ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ, ਕਮੇਟੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵੀ ਤਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ, ਕਾਲੀ 'ਚ 6 ਇੰਚ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਵ 'ਚ 7 ਟੱਕ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਸੁੱਕਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, 2 ਸਲਾਈਜ਼ ਫੜੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਕੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਟਾਈ ਕੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੈਚਅਪ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਬੌਸ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, मजे डाल उठी है। आपको मुबारक देना चाहता हूँ। जी जी। जो बब्बर शेर है ना, वो भी 23 घंटे सोता है, रिलैक्स। और ਢੀਠ नस्ल दे खचरा। ਢੀਠ नहीं सोने, मैंने दस है जिन्हें बिजली बनाई है, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੰਟ ਨਾ ਮਰਿਆ ਸਰ। ਜਿਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ। अब घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ। बुखारी साहब अगरचे आम आदमी है, लेकिन शहनशाह बाबर के दर्जे की बात कर रहा है। बाबर बा ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त, कि बाबर थोड़ी सी ऐशो इशरत कर ले तो जिंदगी तो दोबारा नहीं है। और बुखारी साहब ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੋਜ਼ੇ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉੱਠਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇhtiyat ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬੌਸ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਲਵਟ ਪਈ ਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਫਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ,
ਵੀ ਕਦ ਲਈ ਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਫੇਰ ਖੋਲਣੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਸੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਲਕਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਕਮਾਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, जिन्होंने 4-4 घंटे शॉपिंग प्लाजा च खज्जल हो के शॉपिंग करनी, काली पेंट के ऊपर येलो टाई होनी चाहिए, येलो टाई के नीचे रेड शर्ट होनी चाहिए, वाल इधर से नहीं इधरों आने चाहिए, ये फिशल करवाना चाहिए। और की करना में ढकना ते तानी है ना भी 2 लीड़े पाओ, सुकून करो, मौज करो, भी धोते होन या ना धोते होन। ओए वाजद सोनिया 15-15 दिन ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾਓ। ਐ ਬਾਜੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਅਗਰ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ तो माफ कर दी है। अच्छा, आपके साथ कौन बैठे? मैं तो रश करती हूँ उन लोगों पे जो 9 to 5 की जिंदगी से दूर रहते हैं, जंगलों में, सहराओं में, बियाबानों में, चरिंद परिंद उनके दरमियान। बाजीगर की औरत सोनिया गांधी का पर्स मैंने उठाया था। जिंदगी अगर परिंदों की चहचहाहट, बहते पानी के झरनों और सबा की सरसराहट में गुजर जाए तो और क्या चाहिए। ਇਹੋ ਜੀ औरत ਨੂੰ ड्राइवर अक्सर बस च कह रहा बाजी ये बच्चे का सिर अंदर रखो। हम तो कायल है इस बात के कि बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। ਇਹੋ ਜੀ औरत ਨੂੰ रक्शे च वज के याद आंदा मैं बाहर कैसे आ गई, मैं तो घर पे थी। आप एग्री करते हैं मेरी बात से प्रोफेसर साहब? जी, बल्कि पहले मिसरे से भी कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। देखिए सारो बंदा कितनी देर कलपदा रहा, इन्होंने एक फिक्र नहीं किया, कुड़ी की खातर पूरा शेर ही सुटता है। नहीं, वो एपिक्यूरियन फिलॉसफी के कायल है। आप आंखों में क्यूरिन डालें। वैसे आपके और मेरे ख्यालात काफी मिलते जुलते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही तशाबुह है। आप भी हंगामा खेजी से उतने ही दूर है जितनी मैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं इस भीड़ भाड़, इस शोर शार, इस लावो लाहब से सैकड़ों मील दूर हूँ। अगरचे दुनिया की हकीकत यही है, एक हंगामा पे मौकूफ है घर की रौनक, नौहाए गम ही सही नगमाए शादी न सही। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ, ਐਡੇ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ आप सो गए पीछे, आप क्या करते हैं? ਚਾਚਾ ਜੀ ਭਲਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇ ਉੱਠਿਆ ਚਾਚੇ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ? ਭਾਈਆ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣੇ ਹੀ ਫੜਾਈਆਂ ਯਾਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਸਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਸੁਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਡੇ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਵਾ ਦੇਣੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। आप रसूल की किताब पढ़े और कायली के मजे। मैं तो पढ़ी है कालिए के मजे। ये जो लोग हैं ये ठीक कह रहे हैं। बंगाल च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਦੂगर अपने बच्चे ਨੂੰ लगड़ पकड़ बना लेंदे ने। तुम ठीक कह रहे हो। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ ਜੇ। ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੂਰਬੀਨ। आपकी वैसे आई साइट का नंबर क्या है प्रोफेसर साहब? मैं कोई तब्दील कराने का इरादा नहीं रखता आपसे अपनी है ना। मैं तब्दील नहीं करवाना चाहती, मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी नजदीक की नजर कमजोर है। जी आप दुरुस्त फरमाती हैं, इसलिए आप मुझे भूतनी नजर आ रही हैं। आप तो नाराज हो गए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे सामने बैठे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਘਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਐ ਸੀ ਓਏ। ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕੋ ਕੱਟਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਣ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਪਰਲੀ ਕੰਧ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको खत्म करता हूँ आज का प्रोग्राम। एक शख्स जैसे वो बच्चा पीछे खुराटे ले रहा है, वो कच्छा पहन के दरिया के किनारे लेटा हुआ था। तो लोग आए, उन्होंने कहा की कर रहे हैं, कहना मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बड़ी बुरी काम है, मैं की करा। उन्होंने कहा कोई किश्ती लाया तो मच्छियां फाड़। उन्होंने कहा फिर
انہوں نے کہا جب مچھلیاں پکڑ لو گے وہ بکیں گی, کچھ دیر کے بعد تم بڑا اور لے لو گے 3-4 بوٹس. انہوں نے کہا پھر تمہارے پاس اور پیسے آئیں گے, پھر آپ ایک شپ لے لو گے. انہوں نے کہا پھر تم ریلیکس کرو گے. کہتے ہو تمہیں